السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے الوداعی جمعہ کی شرعی حیثیت۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ الوداعی جمعہ کہلاتا ہے، یعنی رمضان کی رخصتی والا جمعہ، جو خصوصاً بر صغیر ہند و پاک میں کافی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس جمعہ کے لیے خاص طور پر نئے کپڑے سلواتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کے خاص احکام اور خاص عبادتیں ہیں۔ مخصوص صورتوں کے ساتھ نوافل پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ اس دن قضائے عمری کی نیت سے نمازیں پڑھتے ہیں، اور خطبہ حضرات خطبے میں رمضان کے ختم ہونے پر مخصوص انداز میں حسرت و افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور الوداع والفراق والسلام یا شہر رمضان جیسے الفاظ کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی شرعی حیثیت پر اجمالاً پھر تفصیلاً گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اجمالاً عرض یہ ہے کہ الوداعی جمعہ میں انجام دیے جانے والے خصوصی اعمال و عبادات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہی نہیں ہے، نہ صحیح سند سے، نہ ضعیف سند سے، اور نہ ہی صحابہ کرام، تابعین و اتباع تابعین سے منقول ہے، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین سے، بلکہ معتبر متاخرین محدثین و فقہا کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو کیا ایسا عمل شرعی عمل ہو سکتا ہے؟ اس کو مزید سمجھنے کے لیے چند ضوابط کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا ضابطہ، اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا، اور اس کے بیان و وضاحت کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال اور تقریرات سے اس کی وضاحت فرمائی، اور یہ دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین میں کسی نئی چیز کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا ضابطہ، صحابہ کرام نے اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، عمل کیا، اور بعد والی نسلوں تک پہنچایا، لہذا جو عمل اس زمانے میں دین نہیں تھا، آج وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرا ضابطہ، اگر آج کے زمانے میں کوئی شخص ایسی عبادت کرتا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا، تو عقلاً اس کی دو ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ اس آدمی میں تمام صحابہ سے زیادہ نیکی کا جذبہ ہے، اور وہ تمام صحابہ کرام سے زیادہ ہدایت والا ہے، یا یہ کہا جائے کہ ایسا عمل کرنے والا شخص گمراہی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ ایسا نیا عمل کرنے والا شخص تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے زیادہ ہدایت والا ہے، تو پھر دوسری صورت بچتی ہے کہ ایسا عمل کرنے والا شخص گمراہی کا دروازہ کھول رہا ہے۔ گویا الوداعی جمعہ میں انجام دیے جانے والے خصوصی اعمال و عبادات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھے، لہذا وہ آج دین کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ایسے اعمال کو اسلامی عبادت ثابت کرنے کے لیے جوڑ توڑ کر دلائل لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور توڑ مروڑ کر استدلال کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جوڑ توڑ، یہ توڑ مروڑ اور یہ دور کی کوڑی خود اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ یہ عمل اسلامی عبادت نہیں ہے، کیونکہ معتبر اسلامی عبادتوں کی مشروعیت کو ثابت کرنے کے لیے ان امور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس پر تفصیلی گفتگو اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔